تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو زمین چھوٹی بنا رہا ہے، انسان زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت کا سلسلہ جاری کر دوں گا. فرشتوں نے پھر کہا یا اللہ اگر موت شروع ہوگی تو لوگ خوشی کیسے منائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان میں غفلت ڈال دوں گا، وہ بھول جائیں گے. تو اسی طرح ہو رہا ہے، ہم نے خود کتنے جنازے اٹھائے، قبر میں اتارے، اور یوں لگتا تھا ہم ان کے بعد نہیں جی سکیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بھول گئے. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک مسافر گاہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی وقت کے بادشاہ ہیں، اپنے محل میں بیٹھے ہوئے. ایک مسافر اللہ کا ولی اس محل میں داخل ہوا اور محل دیکھ کر پھر نکلنے لگا. ابراہیم بن ادہم اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تخت پر. آواز دی بھائی مسافر کیسے باہر جا رہا ہے، کوئی کام تھا تو بتا دیتا. مسافر نے کہا، اس اللہ والے نے کہا میں تو یہ مسافر گاہ دیکھنے آیا تھا، وہ میں نے دیکھ لی، مجھے پسند نہیں آئی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی بولے بھائی میں نے یہ محل بنایا، اتنا خرچہ کیا، اور تو کہہ رہے یہ مسافر گاہ تجھے پسند نہیں آیا؟ اتنے لاکھوں روپے میں نے لگا دیے اور تو کہہ رہے مجھے پسند نہیں آیا. تو وہ مسافر اللہ والا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ ہے تو مسافر کھانا ہی. مجھے یہ بتاؤ آپ سے پہلے کون بادشاہ تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم بولے، کہنے لگے میرے ابا. ابے سے پہلے کون؟ دادا. دادے سے پہلے کون؟ پر دادا. کا ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا یہ مسافر گاہ. کہا اگر یہ محل تمہارا ہوتا تو تمہارے ساتھ وفا کرتا، لیکن یہ تیرے پردادے کا بھی نہ بنا، تیرے دادے کا بھی نہ بنا، تیرے ابے کا بھی نہ بنا، تیرا بھی نہیں بنے گا، تو بھی جائے گا یہاں. تو یہ دنیا مسافر کا جو آیا وہ جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں محل میرا ہے، فلاں کوٹھی میری ہے. کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. جو ہم سے پہلے تھے نا وہ بھی یہی کہتے تھے، جو ہمارے وڈیرے گزر چکے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے ہمارا ہے، لیکن چھوڑ کے چلے گئے. اور ہم نے بھی چلے جانا ہے. ہماری اولادیں آ جائیں گی، وہ کہیں گی یہ ہمارا ہے. یہ ایک مسافر گاہ ہے جو آتا ہے، کسی نے 50 سال رہنا ہے، کسی نے 60، کسی نے 70، ہو جائے گا. پیچھے دوسرے آ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارا ہے. میرے بھائیوں، ہم دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں اور خواہشات کو بڑھاتے ہیں. یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کر دینا ہے، ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں، لیکن پوری نہیں ہوتی. بہت ساری ہو جاتی، بہت ساری نہیں ہوتی. 3 خواہشیں دنیا کا ہر انسان کرتا ہے. 3 خواہشیں ایسی ہیں جو دنیا کا ہر انسان ان کی خواہش کرتا ہے، لیکن پوری کسی کی بھی نہیں ہوتی. ان میں سے پہلی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں. دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم بولو چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ صحت مند رہیں، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. بیماری آ جاتی ہے، ہم دوائیاں کھاتے ہیں، آپریشن کروا رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ میں صحت مند رہوں، لیکن نہیں. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، سب کی خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہوتی، بیماری آ جاتی. اور دوسری خواہش دنیا کے ہر انسان کی ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میں ہمیشہ جوان رہوں. اور اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، آپریشن کروا رہا ہے، اس کے لیے دوائیاں کھا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کبھی بال کالے کر رہا ہے، کلر لگا رہا ہے، میں جوان رہوں، بڑے پرہیزیں کر رہا ہے، لیکن جوانی ختم ہو جاتی. بڑھاپا، بولو بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے.
اور جب آتا ہے تو پھر جاتا نہیں. وہ دلی کے ایک حکیم صاحب تھے, ان کے پاس ایک بوڑھا آ گیا. حکیم صاحب دوائی دو مجھے, رات کو کھانسی رہتی ہے. حکیم صاحب نے کہا یہ بڑھاپا ہے, یہ تیرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. اس نے کہا دوائی دو, مجھے کم نظر آتا ہے. کہا یہ بھی تیرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. مجھے سنائی بھی کم دیتا ہے. کہا یہ بھی تیرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. رات کو نیند بھی نہیں آتی. کہا یہ بھی تیرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. بابے کو آیا غصہ اور لگایا ایک تھپڑ. کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں دوائی دے دے, تو کہہ رہا بڑھاپے کی وجہ سے. حکیم نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے, یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے کہ بڑھاپا آتا ہے پھر جاتا نہیں ہے. انسان کو اتنا بوڑھا کر دیتا ہے کہ اس کی عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے, وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر, یہ ذلیل ترین عمر ہوتی ہے, اس سے پناہ مانگی. تو میرے بھائیوں, یہ دوسری خواہش ہے جو دنیا کا ہر انسان کرتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں لیکن بڑھاپا آ جائے. اور تیسری خواہش دنیا کے ہر انسان کی ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں, کہ میں ہمیشہ, کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. ہم نے کتنے پلان بنائے ہوتی ہیں, وہ میں نے یہ بھی کر دینا ہے, ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے, پھر پوتے ہو جائیں گے, پھر خواہش ہوتی ہے پوتوں کو جوان ہوتا دیکھوں, جوان ہو جاتے پھر خواہش ہوتی ہے ان کو شادی ہو جائے, ان کی میں بھی دیکھ لوں, میرا کاروبار سیٹ ہو جائے, میں مکان بنا لوں, فلاں چیز بنا لوں, فلاں دکان رہتی ہے وہ بنا لوں. یہ ساری خواہشیں انسان دل میں بنائے بیٹھا ہوتا ہے. موت آ جاتی ہے, چل بھائی چھین کے جان رہی. ہر انسان چاہتا ہے, دنیا کا ہر انسان میں مروں نہیں زندہ رہوں, لیکن موت آ جاتی ہے, موت آ جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے بہت بڑا مال بنایا, بہت بڑا مال. اب اس محل کا افتتاح کرنا تھا, گھوڑے پہ سوار ہے, وزیر مشیر سارے ذات ہیں, اور کہا کہ کوئی بھکاری اندر نہ آئے, کوئی بھکاری اندر کوئی مانگنے والا نہ آئے. اپنی سیکورٹی گارڈ کو آرڈر دے دیا, کوئی غریب کوئی فقیر نہ آئے, یہاں پہ سارے امیر لوگ ہوں گے. جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہے, ایک غریب سا بندہ چلتا چلتا اس گھوڑے کے پاس پہنچ گیا. کہا بادشاہ سلامت, میری ایک بات سنو. بادشاہ نے کہا تیری بات نہیں سننی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. او فلاں جگہ میرا مشیر ہے تو اس کو سنا دے, کوئی کام ہے تو اس کو بتا دے. اس نے کہا نہیں تیرے ساتھ کام ہے. کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا نہیں تیرے ساتھ ہی کرنی ہے. کہا چل جلدی جلدی کر لے. اس نے کہا جلدی نہیں کرنی, کان آگے کر. جب بادشاہ نے کان آگے, اس نے کہا میں تو فرشتہ ہوں, تیری روح پرواز کرنے آیا ہوں, روح نکالنے کے لیے آیا ہوں, موت کا فرشتہ ہوں. اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں نے آج افتتاح کرنا ہے, اس محل کا افتتاح ہے, بڑی بڑی دنیا آئی ہوئی ہے, اور تو کہہ رہے میں موت کا فرشتہ ہوں, تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں. ہاں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے, میں ایک دو نصیحتیں کر لوں, یا میں صرف اندر داخل ہو جاؤں. یہ بڑی پیسے میں نے لگائے ہیں, بڑا اچھا محل بنایا ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دے. اس نے کہا ٹائم میں کسی کو نہیں دیتا, جب میں آتا ہوں تو پھر ٹائم نہیں دیتا. اچھا مجھے ایک نصیحتیں کرنے دے, ایک نصیحت کر دوں بس. کہا وہ بھی نہیں کرنے دے. کہا مجھے گھوڑے سے اترنے دے. کہا یہ بھی نہیں کرنے دے. اسی وقت روح پرواز کی, گھوڑے سے نیچے گرا. تو میرے بھائیوں, جب یہ آتا ہے تو پھر لے کے جاتا ہے, چھوڑتا نہیں. یہ دنیا کی ہر انسان کی تین خواہشیں ہیں. میں ہمیشہ صحت مند رہوں, بیماری آ جاتی ہے. ہمیشہ جو ہے وہ میں جوان رہوں, بڑھاپا آ جاتا ہے. دنیا کی انسان کی تیسری خواہش ہر انسان کی ہے, میں ہمیشہ زندہ رہوں, اور موت آ جاتی ہے. اور ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ تینوں خواہشیں پوری ہونی ہے, اور وہ جنت ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے, جوان ہوں گے 30 سال کے, اس وقت اعلان کر دیا جائے گا, او جنتیوں ہمیشہ صحت مند رہو گے, بیماری نہیں آئے گی, ہمیشہ جوان رہو گے, بوڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ زندہ رہو گے, موت نہیں آئے گی. یہ صرف جنت ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ملے گی, تینوں خواہشیں پوری ہوگی. دنیا میں کسی انسان کی پوری نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ وہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ ہے.
ہم اس کی فکر کریں. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے. ہم کوشش کریں ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ہم ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں، اس کی کوشش کرنی ہے ہم نے. اور ہمارے بڑے اکابرین بزرگ گزرے انہوں نے اسی بات کی کوشش کی. امام مالک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں. 10 لاکھ حدیثیں انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی، اور 17 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی. آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتی ہے، پھر کہتے ہیں ابھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا. شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا بات ہے، آپ ابھی کہتے ابھی نہیں، ابھی نہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے شاید موت کا فرشتہ آتے اور آپ کہتے بھی وقت نہیں ہوا، ابھی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے، شیطان میرے پاس آیا تھا. شیطان کہتا ہے مالک تو بچ کے جا رہا ہے، میں کہتا ہوں ابھی نہیں، جب تک سانس ہے تیرے سے نہیں بچ سکتا. کتنا بڑا امام، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، روضہ اقدس پہ بیٹھ کے حدیثیں پڑھانے والا، اور شیطان سے ڈر رہا ہے کہ موت کے وقت کہیں میرا ایمان نہ چھین لے. اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حاجی سمجھتے ہیں، ہمارے جیسا ہے کوئی نہیں. میرے بھائیوں ایمان کی فکر کریں. وہ جو آخری لمحہ ہے زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ، اس کی فکر کریں ہمارا وہ قیمتی بن جائے. اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا سمجھ لینا ہماری زندگی اچھی گزر گئی. اگر موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، سمجھ لینا ساری زندگی برباد ہوگی. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر ہیں، 100 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی. موت کا وقت ہے، آخری لمحات ہے، شیطان آ گیا. شیطان نے کہا راضی اللہ کو مانتا ہے؟ کہا جی مانتا ہوں، دلیل دے. امام راضی رحمہ اللہ نے دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. کہا دوسری دے، دوسری دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. تیسری دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. 100 دلیلیں دی، شیطان نے 100 توڑ دی. امام راضی پریشان ہے. اور امام راضی کے ایک استاد تھے شیخ، اللہ نے ان کے دل پہ منکشف فرمایا. انہوں نے دیکھا امام راضی تو بڑا پریشان ہے. شیخ نے وضو کیا اور بچا ہوا پانی امام راضی کے گھر کی طرف پھینک دیا، اور اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ میری آواز راضی تک پہنچا دے. یہ آواز تھی کہ اے راضی یہ کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. یہ آواز اللہ نے پہنچائی، امام راضی رحمہ اللہ کی دل کان تک پہنچی. انہوں نے فوراً کہا اے شیطان میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. پھر شیطان نے پھر حملہ کیا، کہا راضی تیرے علم نے تجھے بچا لیا. یہ بھی شیطان کا حملہ تھا. امام راضی رحمہ اللہ بولے نہیں نہیں نہیں، میرے علم نے نہیں مجھے بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا. تو یہ شیطان اتنا چلاک ہے، موت کے وقت کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہو کر مرے. اس آخری لمحے کی ہم نے فکر کرنی ہے میرے بھائی. اس آخری لمحے کی فکر ہم نے ابھی سے کرنی ہے. ہم اس فکر میں اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ اکبر. ہم دنیا میں تھوڑے سے عمل کر لیتے، ہم سمجھ لیتے ہیں ہم وقت کی ولی اللہ ہم ہی ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے تھے، قافلے کے ساتھ تھے، راستے میں بچڑ گئے قافلے سے، جنگل میں تھے. اب عصر کا ٹائم تھا، بھاگ رہے ہیں کوئی بندہ ملے میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں. ایک چرواہا مل گیا، بکریاں چرا رہا تھا. کہا بھائی نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی. میں نے بھی پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں دونوں. امام غزالی کہنے لگے میں مسافر ہوں، تو نماز پڑھا. وہ بابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی، اور اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ،
سلام پھیرا تو وقت ختم ہو گیا, مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا. امام غزالی بولے بھائی حکم تو یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ مختصر کراؤ, آپ اتنی لمبی پڑھ رہے ہو. ہمارے استادوں نے تو یہ بتایا کہ نماز مختصر پڑھو اور آپ اتنی لمبی پڑھتے ہو. وہ چرواہا کہنے لگا میرے استاد نے یہ بتایا ہے کہ قیام اتنا لمبا کرو جب تک اللہ نہ کہہ دے کہ میں نے تیرا قیام قبول کر لیا, پھر رکوع کرو. رکوع میں اتنا رکوع کرو جب تک اللہ خود نہ کہہ دے میں نے تیرا رکوع کر لیا, پھر سجدے میں جاؤ. میں تو یوں ہی نماز پڑھتا ہوں. امام غزالی نے پوچھا کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 سال ہو گیا مجھے, 40 سال سے یوں ہی نماز پڑھ رہا ہوں. میں قیام کرتا ہوں جب تک اللہ یہ نہیں کہہ دیتا میں نے قبول کر لیا, میں رکوع میں نہیں جاتا. رکوع اتنا کرتا ہوں جب تک میرا اللہ مجھے نہیں کہہ دیتا کہ میں نے تیرا رکوع قبول کر لیا, پھر سجدے میں جاتا ہوں. ہم کیا نمازیں, ہماری نمازیں اللہ کے ہاں پیش ہوگی, پتہ نہیں قبول بھی ہوگی کہ نہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں, آخری لمحے کی ہم نے فکر کرنی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی, یہ بھی اللہ کے نبی کے جو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھایا کرتے تھے. شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے پڑھاتے اچانک کہتے ہیں بغیر جوڑ کے کہ وہ چرواہا تو بازی لے گیا, چرواہا تو بازی لے گیا. شاگرد پوچھتے استاد جی بغیر جوڑ کے کوئی بات کا جوڑ بھی نہیں ہوتا اور آپ کہتے چرواہا بازی لے گیا, کیا مقصد ہے؟ آپ ٹال دیتے, کوئی نہ بتاتے. پھر ایک دن سبق پڑھا رہے ہیں, حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں, اور کہنے لگے یکدم خیال آیا اور کہا چرواہا بازی لے گیا. شاگردوں نے پکڑ لی, استاد جی آج تو بتانا پڑے گا بات کیا ہے, اب کیوں کہتے چرواہا بازی لے گیا؟ پھر استادوں نے بتایا. شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی گنبد خضرا کے سائے میں حدیث پڑھانے والے بتاتے ہیں کہ امام نبوی کا واقعہ ہے, مسجد نبوی کا امام ہے, اس کا واقعہ ہے. حج پہ جا رہا ہے, راستے میں بچھڑ گیا, قافلے سے جنگل میں چلے گئے. ایک چرواہا تھا, اس چرواہے سے بات ہوئی, کہا میں مسافر ہوں, تو بکریاں چرا رہا ہے, کیوں نہ یہاں بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں؟ میں دعا کروں گا تو آمین کہنا, تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا. اب یہ جو مسجد نبوی کے امام انہوں نے دعا کی, چرواہا آمین کہہ رہا ہے. دعا کرتے کرتے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے علم عطا کرنا, میں بہت بڑا عالم بنوں, میں بہت بڑا جو ہے اتنا بڑا عالم بن جاؤں, مسجد نبوی کا امام بنوں. چرواہا کہہ رہا ہے آمین, دعا قبول ہوگی. پھر چرواہا دعا کر رہا ہے, دعا کرتے کرتے کہہ رہا ہے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا, میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا. یا اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے میری زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ مکمل کیا, اس پہ موت آ گئی. کتنی اچھی موت, زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا, کلمہ پڑھا, ادھر روح پرواز کر گئی. تو شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پہ اس بات پہ کہتے تھے کہ امام مسجد نبوی کا امام تو یہ شخص بن گیا اور کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس چرواہے کا تو خاتمہ ایمان پہ ہوگا. چرواہا نمبر لے گیا. تو میرے بھائیوں ہم بھی اس کی فکر کریں, یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے. جب خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو سمجھ لو ہم کامیاب ہو گئے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس کی فکر ہم نے کرنی ہے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے, موت سے پہلے پہلے چانس ہے, ہم اس چانس کو پورا اپنائیں اور محنت کریں کہ اللہ کرے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. بہت سارے لوگ دیکھیں جن کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا, زندگی میں گناہوں میں زندگی گزرتی ہے, تو موت کے وقت وہی الفاظ زبان پہ ہوتی ہیں. کوئی گالی نکالتا نکالتا مر رہا ہے, کوئی بولی لگاتا لگاتا مر رہا ہے, کوئی کچھ کہتا کہتا مر جائے. اور وہ بہتر نہیں کہ بندہ زندگی میں اللہ اللہ کرتا رہے, لا الہ الا اللہ کرتا رہے, تسبیحات پڑھتا رہے, استغفر اللہ کرتا رہے, اور موت کے وقت وہی کلام زبان پہ جاری ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے.
خلیفہ ہارون الرشید بہت نیک بادشاہ تھا. اس کا ایک دوست تھا بہلول, اللہ والا, سادہ قسم کا آدمی. اب بہلول کی اس کے ساتھ یاری تھی خلیفہ کے ساتھ. خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک بار چھڑی تھی, وہ چھڑی اس نے بہلول کو دی. بہلول تجھے کوئی بے وقوف مل جائے نا, چھڑی اس کو دے دینا. بہلول نے سنبھال لی. خلیفہ ہارون الرشید بیمار ہو گئے, اتنا بیمار کہ ڈاکٹروں نے حکیموں نے لا علاج قرار دیا. اب موت سامنے. بہلول کو پتا چلا میرا یار بیمار ہو گیا, اور اتنا بیمار ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا. اب پوچھنے کے لیے, اعادت کرنے کے لیے بہلول آیا چھڑی ہاتھ میں, اور پوچھا بادشاہ سلامت, جب دنیا میں کہیں سفر پہ جاتے ہو تیاری کرواتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑی تیاری کرواتے ہیں, وہاں پہ فوج جاتی ہے, چیکنگ ہوتی ہے, وہاں پہ تیاریاں ہوتی ہیں, پھر بادشاہ جاتا ہے. بہلول کہنے لگا اب جس سفر پہ تو جا رہا ہے نا وہ بڑا لمبا سفر ہے, وہ بڑا لمبا سفر ہے, نہ ختم ہونے والا سفر ہے. بادشاہ سلامت بتاؤ اس کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے کہ کوئی نہیں؟ قبر میں جانا ہے, وہاں سوال جواب ہونے ہیں, اس کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا بہلول اس کی تیاری نہیں ہو سکی, بہلول اس کی تیاری نہیں ہو سکی. بہلول نے وہ چھڑی نکالی, خلیفہ کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا تیرے سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ہم سب بے وقوف بنے ہوئے ہیں, دنیا کے پیچھے بے وقوف ہیں. دکان پہ بیٹھتے ہیں نماز یاد نہیں رہتی, دنیا کی فکر ہے نماز کی فکر نہیں, کام کاج کی فکر ہے, ہمیں جو اللہ کی فکر نہیں, اللہ کے حکموں کی فکر نہیں. روزانہ 5 وقت بلاوا آتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ لوگوں کامیابی ادھر ہے, ادھر آؤ, فلاح پانا ہے, کامیابی حاصل کرنی ہے تو نماز کی طرف آؤ. اور ہم کہتے نہیں ہماری کامیابی دکان میں ہے, ہماری کامیابی کام کاج میں ہے, ہماری کامیابی کھیتی میں ہے, ہماری کامیابی جانوروں میں ہے, ہماری کامیابی تو تجارت میں ہے, نماز میں ہم نہیں سمجھتے دیا. تو میرے بھائیوں, کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے, اللہ کے حکموں میں رکھی ہے. ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں, حقوق اللہ کو بھی ادا کریں, حقوق العباد کو بھی ادا کریں. حقوق العباد بہت اہم چیز ہے. اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا, بندوں کے حق اللہ نے معاف نہیں کرنے. ہم دنیا میں حقوق العباد کی بھی کوشش کیا کریں کہ بندوں کا حق میرے پر نہ رہے, کسی بندے کا حق میرے اوپر نہ ہو. حدیث مبارکہ میں قیامت والے دن جب انسان بہت ساری نیکیاں لے کے جائے گا, نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, وہاں پہ ایک لائن حق لینے والوں کی بھی لگی ہوگی. یا اللہ اس کو کہاں جنت میں بھیج رہا ہے؟ دنیا میں میرا حق کس نے مارا تھا, میرے اتنے پیسے کھائے تھے, میری غیبت کی تھی, میرا فلاں کام اس نے نہیں کیا تھا, پیسے میرے سے لیے تھے, کام تو کیا نہیں, فلاں کام نہیں کیا تھا, میری زمین کے اتنے ٹکڑے پہ نے قبضہ کر لیا تھا, چوری جو ہے پانی لگاتا تھا زمینوں میں. یا اللہ اس کو کہاں جنت میں بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ روک لیں گے, لائن میں لگ جاؤ بھائی, تیرا کتنا حق ہے, تیرا کتنا حق ہے. اس قیامت والے دن وہاں پہ یہ پیسے جیسے نہیں چلیں گے, یہ دینار درہم ڈالر پیسہ روپیہ یہ وہاں نہیں چلے گا, وہاں تو نیکیاں چلے گی. وہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اللہ تعالیٰ حقداروں کو دیتا جائے گا. یہ فلاں کا اتنا حق اس کو دے دو, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو. اس لائن میں بیوی بھی کھڑی ہوگی, اس لائن میں بہن بھی کھڑی ہوگی, بہن بھی کہے گی یا اللہ وراثت میں نے میرا حق نہیں دیا تھا, وراثت میں میرا حق نہیں دیا تھا. بڑے عبادت گزار بنے ہوئے ہیں اور بہنوں کا حق نہیں دیتے, حاجی بنے ہوئے ہیں بہنوں کا حق نہیں دے رہے, بیٹیوں کا حق نہیں دے رہے. وقت کے ہم حاجی ہیں, لوگ ہمیں وقت کا ولی اللہ سمجھتے ہیں, دوسروں کے حق دبائے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ چیزوں بھی, ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ زیادہ تر جو بڑا گناہ ہو رہا ہے وہ حقوق العباد, اس کو ہم نہیں ادا کر رہے. بیٹوں کے حق نہیں دے رہے, بیٹیوں کے حق نہیں دے رہے, پڑوسیوں کا حق مار رہے ہیں. لوگوں کے کتنا مال ہم نے دبا دیا ہے, کوئی نہ پوچھے ہم سے. تو یہ قیامت والے دن جو لائن لگی ہوگی اس میں ماں بھی کھڑی ہوگی, باپ بھی کھڑے ہوں گے, اولاد بھی کھڑی ہوگی, بچیاں بھی کھڑی ہوگی, بہنیں بھی کھڑی ہوگی. میرے ابا نے میرا بھی حق نہیں دیا تھا, میرے بھائی نے میرا حق نہیں دیا تھا. اولاد کہے گی ہمارا حق نہیں دیا تھا,
میرے بھائیوں وہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہوگا وہ سارا تقسیم ہوگا, لوگ پھر بھی کھڑے ہوں گے, حدیث مبارکہ میں ہے ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا گناہوں کے پہاڑ لے کے جہنم میں چلا جائے گا. اس واسطے کوشش کریں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اس طرح ہماری زندگی گزرے گی تو میرے بھائیوں پھر ہم کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب حضرات ایک بار درود شریف سورۃ